بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، رزق میں کثرت کے لیے سورہ عصر کا وظیفہ، سورہ عصر کے عامل بننے کا طریقہ۔ سورہ عصر ایک ایسی سورت جس کے اندر اللہ پاک نے زمانے کی قسم اٹھا کے ایک بات کہی اور ایک پیغام ہمیں دیا جو بڑی غور و فکر والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر جو فرمایا، پہلے بھی اس کو ایک ویڈیو میں ذکر کر چکا ہوں، لیکن وہ ویڈیو اس عمل سے ریلیٹڈ نہیں تھی، وہ کسی اور وظیفے کی ویڈیو تھی، لیکن اس میں سورہ عصر کا میں نے تذکرہ کیا تھا۔ آج اسی بات کو تھوڑا دہرا دیتا ہوں، پھر اس کے عمل کی طرف آتا ہوں کہ سورہ عصر کے اندر جتنی پاور ہے، اس کو اگر آپ رزق کے لیے استعمال اس طرح سے کریں کہ آپ اس کے عامل ہی بن جائیں۔ ایک دن کا عمل ہے، جسٹ ایک دن کا، ایک دن میں آپ آسانی سے اس کی تعداد پوری کر کے، کوئی اس میں پرابلم نہیں ہوگا آپ کو، آپ اس کے عامل بن جائیں اور اس کے عامل بننے کے بعد اس کا عمل شروع کر دیں، آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیں اور پھر دیکھیں کہ رزق کے کس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ڈھیر لگا دیتا ہے، آپ کی دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں۔ تو اس میں صرف بات اتنی سی کرنی ہے کہ اللہ پاک نے اس کے اندر کیا بات کیا کہی ہے۔ اس کے ترجمے کو، ٹرانسلیشن کو ہمیشہ جب بھی کوئی وظیفہ شروع کیا کریں، پڑھا کریں، کیونکہ عربک تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا نا، تو اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ ہی ہمیں قرآن پاک کی سمجھ میں آئی نا۔ تو اس میں اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ زمانے کی قسم ہے انسان خسارے میں ہے، مگر وہ جو لوگ ایمان لائے، حق کا ساتھ، سچ کا ساتھ دیا اور صبر سے انہوں نے چیزوں کو فیس کیا، تو اللہ پاک نے ہمیں نسخہ بتا دیا کہ باقی سب لوگ خسارے میں رہیں گے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائیں گے، اور ایمان لانے کے بعد اگر ان پر کوئی تکلیف، پریشانی، کوئی مصیبت آئے گی تو وہ کیا کریں گے؟ صبر سے کام لیں گے، حق کے ساتھ کھڑے رہیں گے، جھوٹے کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اب یہاں پر یہ جو طریقہ کار بتایا گیا، اگر فرض کریں ہم کسی اس وقت ایک مالی پریشانی کا شکار ہو چکے ہیں، لیٹ سپوز، اور جو ہر دوسرے بندے کی ہے، جس سے بھی بات کرتے ہیں، جس کا بھی میسج آتا ہے، تو وہ یہی بات ہی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ شاہ صاحب کوئی ایسی چیز بتا دیں کہ بس راتوں رات جو ہے وہ کایا پلٹ جائے، اور یہ طاقت کایا پلٹنے کی صرف رب العالمین کے پاس ہے، یہ ہمارے رب کے پاس ہے، ارحم الراحمین کے پاس ہے، رحمان الرحیم کے پاس ہے، کہ وہ وہی رب ہے نا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے بھی تو منو سلوہ نازل کر دیا تھا نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے لیے بھی تو دسترخوان نازل کر دیا تھا آسمان سے، پکا پکایا کھانا، سورہ المائدہ۔ تو میرے بھائی، رب چاہے تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، رب چاہیں تو آج بھی آپ کو گھر بیٹھے کیا آپ کی خالی جیبیں بھر سکتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ وہ رب چاہیں تو، اور رب جب کیسے چاہیں گے، تو آپ نے یہ جو فارمولا اس صورت کے اندر بتایا گیا، سورہ عصر کے اندر، والعصر ان الانسان لفی خسر، تو آپ نے اس فارمولے کو، کیونکہ آپ سمجھ گئے اس کے ترجمے کو، تو اب آپ نے ذہن میں کیا سوچ کر اس کو پڑھنا ہے؟ اس کو یہ سوچ کر پڑھنا ہے کہ کیونکہ رب العالمین آپ نے یہ پیغام دیا قرآن پاک میں کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے صبر کیا، اب میں کس پریشانی کی کنڈیشن سے گزر رہا ہوں، جو بھی میرے پاس تنگی ہے، مال کی تنگی ہے، جو بھی ہے، صحت کا مسئلہ ہے یا جو بھی ہے، تو میں اس کے اوپر صبر کر کے اور حق کے ساتھ کھڑا ہوں اور میں ایمان بھی لے آیا ہوں، تو مجھے خسارے والے لوگوں میں شامل نہ کیجئے، اور میں جو ہے وہ عافیت امان والے لوگوں کے اندر میری گنتی ہو جائے۔ اب یہ سوچ رکھ کے نا، جب آپ اس سورہ کو پڑھیں گے، تو میں آپ کو طریقہ کار اسی لیے بتا رہا ہوں کہ اس سورت کو آپ ایک بار تو تکلیف کریں، آپ کو گھنٹہ ڈیڑھ لگے گا، ایک بار تو آپ جو ہے وہ اس کے عامل ہو جائیں پڑھ کے، اس کے بعد پھر آپ اس کی ترتیب رکھیے گا 7 بار یا 21 بار روز پڑھتے رہیں، بے شک ہر نماز کے بعد پڑھتے رہیں، تو یہ آپ کا عمل قائم رہے گا، اور جب بھی آپ یہ پڑھ کر اللہ پاک سے مانگیں گے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے لیے رزق میں فراوانیاں جو ہے وہ پیدا کرنا شروع کر دیں گے، اور آپ کسی کو پھر بتا بھی سکتے ہیں کہ یار رزق کا مسئلہ ہے، سورہ عصر پڑھا کرو، ٹھیک ہے؟ تو
تو اس کا طریقہ کار جو ہے وہ اس کو اب یہ میں کیونکہ اب اس میں خود اشارہ بھی دے دیا گیا والعصر، تو ہم نماز عصر کے بعد کا ٹائم جو ہے اس کے لیے آپ کو سجیسٹ کریں گے۔ مختلف علماء کرام کے اپنے اپنے تجربات ہیں۔ میں عصر کے لیے اس کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ تنہائی میں بیٹھیں، اکیلے بیٹھیں، خوشبو لگا کے مصلی پہ قبلہ رخ ہو کر پانی کا ایک گلاس ساتھ رکھیں، اور اس صورت کو پہلے اول 11 بار درود ابراہیمی پڑھ لیجئے، اور اس کے بعد 300 بار آپ سورہ عصر جو ہے اس کی تلاوت کریں۔ زیادہ نہیں ہے، صرف 300 ٹائمز 300 بار آپ سورہ عصر کی تلاوت کر لیں۔ اس کے بعد پھر 11 بار درود شریف ہوگا، اور یہ پانی کا جو گلاس آپ نے رکھا ہوا ہے صاحب اس پہ دم کر لیں اور اس کو پی لیں۔ گھر میں بے شک چھڑک دیں، باقی گھر والوں کو بھی پلا دیں، برکت کا باعث ہے۔ تو یہ آپ کا عمل جو ہے مکمل ہو جائے گا، آپ سورہ عصر کے عامل بن جائیں گے، اس کی تعداد ادا ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر آپ اس کو اپنی ذکر کا حصہ رکھیں، آپ 7 بار پڑھتے رہیں، 21 بار روزانہ پڑھتے رہیں، یا زیادہ جو جتنا، یہ تو ہوتا یہی کہ جتنی زیادہ آپ اس کو پڑھیں گے وہ عامل تو ہو گئے، اتنا زیادہ آپ کے پاس چیزیں ارد گرد ماحول بنے گا اور اس کی پاورز آپ کو شو بھی ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو آپ اس کو کنٹینیو رکھے گا، آپ ہر نماز کے بعد بھی 7 بار پڑھ سکتے ہیں، آپ 21 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، ہر نماز کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں 21 بار۔ اس کے بعد وقت نہیں ملتا، مصروفیت زیادہ ہے، تو 21 بار ایک ٹائم تو ایسا نکال سکتے ہیں کہ جس میں 7 بار یا 21 بار دن میں پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد آپ اس سورت کو کسی اور کو بھی پڑھنے کے لیے بتائیں گے تو آپ اجازت دینے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ تو بہتر یہی طریقہ ہے کہ جب بھی کسی چیز کا عمل کیا جائے، اگر اس کی زکوٰۃ یا اس کا پیریڈ آسان طریقہ کو موجود ہے تو وہ آپ کر لیں، تاکہ آپ اس عمل کے یا اس آیت کے یا اس اسم اعظم کے عامل بن جائیں، اور عامل بننے کے بعد جب آپ اس کو پریکٹیکلی کریں گے دین ریزلٹس جو ہوں گے وہ فار ہیڈ ہوں گے، وہ نیکسٹ لیول پہ چلے جائیں گے۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ میں اسی لیے سجیسٹ کرتا ہوں، اب مختلف ویڈیوز کے اندر میرا طریقہ کار رکھا ہے کہ یار محنت ہی کرنی ہے نا، تو اگر کسی بھی صورت کا آسانی سے کیا جا سکتا ہے تو پھر اس کا عامل بن جائیے۔ تو اب کس کے مزاج کو یہ سوٹ کرے گی کہ نہیں کرے گی، وہ جو لوگ مجھ سے کافی عرصے سے جڑے ہوئے ہیں اور چینل کو ریگولر واچ کرتے ہیں ویڈیوز کو، ان کو تب تک پتہ چل گیا ہوگا کہ والعصر ان الانسان واو سے شروع ہو رہی ہے، کس کو سوٹ کرے گی کس کو نہیں۔ نئے لوگ جو آئے ہوئے ہیں تو وہ اپنا نام کمنٹ میں میسج کریں اور مجھ سے پوچھ لیں کہ یہ ان کے مزاج کو ہے مناسب، تو پھر اس کو بتا دیا جائے گا، ادروائز نہیں ہے تو بھی بتا دیجیے گا، نام آپ کو کمنٹ کرنا پڑے گا، دین ہی میں آپ کو ایکسپلین کر پاؤں گا۔ اور کائنڈلی جب دوست آپ لوگ نام کمنٹ کرتے ہیں تو آگے لکھ بھی دیا کریں کہ کیا یہ میں وظیفہ کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ یہ کیا پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں۔ اب کئی دوست صرف نام لکھ دیتے ہیں، آگے مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہوتا یہ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ میں یہ وظیفہ کروں یا مجھے کوئی اور وظیفہ آپ سجیسٹ کر دیں، تو مجھے کوئی حرف آپ ساتھ ورڈ لکھ دیا کریں تاکہ مجھے بتانے میں آسانی ہو جائے کہ ایکچولی آپ نام کے ساتھ پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں، یا آپ صرف نام مجھے بتا کر یہ تو نہیں پوچھنا چاہ رہے کہ ہمارا کس مزاج میں آتا ہے، نام کا جو حرف ہے آتشی ہے، خاکی ہے، آبی ہے، کون سا ہے۔ تو مطلب مجھے کنفیوژن ہوتی ہے کہ میں اس کو جواب کیا دوں، تو میں بعض اوقات سمپلی لکھ دیتا ہوں جی آپ کر لیں یا نہ کریں، ٹھیک ہے نا۔ تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے زیادہ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہوں، تو ایکچولی آپ 2 لفظ آگے نام کے ساتھ لکھ کے کلیئر کر دیا کریں کہ ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں شاہ صاحب، تو میرے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور آپ کو کامیابیاں دے۔ میں نے آپ کو آج ایک بہت امپورٹنٹ ایک ٹاپک تھا، ایک صورت کا ایک پھر عامل بننے کا طریقہ بتانا تھا، وہ بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ دعاؤں میں کی آپ سے ہمیشہ درخواست کرتا ہوں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، زندگی رہی تو۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔